اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ پہلی بات تو ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی سے اپنی جمتی نہیں۔ اکثر لوگوں کی سب سے زیادہ جھگڑا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو پولیس اسٹیشن تک کے کمپلین جاتی ہے۔ اور بات کتنی تھی تو کہا کہ اس کا بچہ میرے آنگن میں کھیلتے ہوئے آ گیا، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر بھی ہم کیس کرتے ہیں ایک دوسرے پر، حالانکہ یہ کیس کرنے کی بات ہی نہ تھی۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کے وقت کا نقصان ہے، آپ کے پیسے کا نقصان ہے، آپ کی عزت کا نقصان ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو تو بھی اجر زیادہ ہے، اور پڑوسیوں کو نقصان پہنچاؤ تو بھی گناہ زیادہ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کے گھر سے چوری کی اس کو 10 چوری کے برابر گناہ ملتا ہے، جس نے پڑوسی کی عورت پر بد نظری کی اس کو 10 درجہ، یعنی کہ کہیں اور بد نظری کرے گا تو اس سے 10 پٹ زیادہ گناہ اس کو یہاں ملے گا، اس لیے کہ پڑوس میں رہنے والے کے حقوق زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، یعنی اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ اب بیماری کتنی، یعنی کہ اگر اس کو بخار آ گیا تو اس کی مزاج پرسی کریں آپ کہ کیسے ہو، کیا تکلیف ہے آپ کو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اور اگر پڑوسی کا حق ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایمان والوں کے کلیجے کانپ جانا چاہیے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر جس کو میرے آقا فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو مومن نہ کہیں اس کی کیفیت کیا ہو۔ حالانکہ اس کی تعویل کی ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے، کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ چلیں اگر حضور کے فرمان کا یہ مفہوم بھی ہے اور ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تو نقصان تو بہرحال ہے کہ اللہ کے رسول جس کو کامل مومن نہ کہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، پھر فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو قرض دو، اگر وہ قرض مانگنے کے لیے آئے تو اس کو قرض دو۔ نہ بیمار پڑنے پہ ہم عیادت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، بلکہ اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ مر رہا ہے سالہ، بہت مسائل کرتا تھا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی اس کو مزید تانے دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتیں کہتی ہیں کہ اس کے کرتوت وہ بھگت رہی ہے، بیمار پڑی تو اس کے کرتوت بھگت رہی ہے۔ یاد رکھنا کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو تانا دینے والے کے لیے فرشتہ کہتا ہے اے کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر تانا دینے والے اور خوش ہونے والے، اب اس کے لیے تو تیار ہو جا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو دور کر دے گا اور اس مصیبت میں تجھے مبتلا فرما دے گا۔ اس لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر تانا مت دو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش مت ہونا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوشیاں مت منانا، ورنہ اس مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دیا جائے گا۔